اب میں جناب محترم کاشف علی واصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے فرمودات عالیہ سے حاضرین محفل کے قلب و روح کو منور و معطر فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے میں جناب حضرت واصف علی واصف صاحب کے لکھے ہوئے کلام کے 2-3 شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ جناب یہ روز کن سے بھی پہلے، یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ محترم حاجی صاحب جناب واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، دو عالم میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے، فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، اور سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ جناب کاشف علی واصف صاحب ابھی کچھ دیر پہلے تصدق بھائی بڑے خوبصورت نعت شریف پیش کر رہے تھے، میرا دل کیا کہ اس کی کچھ اشعار سرکار ویسا یہ نعت تھی تو اس کے کچھ اشعار رہ گئے تھے، تو میں نے کہا آپ سے وہ بھی گوشت اتار کرنے لگا۔ انہیں نعت پڑھی تھی نا کہ من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، سرمگی چشم آیائے مازاح، سرمگی چشم آیائے مازاح، زلف واللیل والدہا چہرہ، زلف واللیل والدہا چہرہ، عالم خواب میں حقیقت ہے، عالم خواب میں حقیقت ہے، آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ مرنے والوں کی آخری خواہش، مرنے والوں کی آخری خواہش، میرے آقا مجھے دکھا چہرہ، ریگزار حیات میں واصف، باغ فردوس کی ہوا چہرہ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق جہاں، آپ کا ہر انداز، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر فکر ہمارے لیے ایک چلنے کا رستہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عید میلاد النبی آج نہیں ہے، یہ اس دن تھی کہ جس دن در و دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے تھے، ملائک حور غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے کہ سرکار زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، یہ وہ دن تھا، آج اس کی یاد کا دن ہے۔ اور سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ یاد والے کے لیے ہر موسم یاد کا ہوتا ہے، یاد والے کے لیے ہر موسم یاد کا ہوتا ہے۔ یہ یاد سیزن کی بات نہیں ہے، یہ آج کا دن اس کیفیت کو، اس محبت کو اجاگر کرنے کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے عاشقین کے لیے یہ 12 مہینے کا موسم ہوتا ہے۔ وہ کسی لمحے کسی بات پر اس خیال سے باہر نہیں ہوتے ہیں کہ یہ زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے آپ کے پاس،
اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. کیا خوبصورت سوال ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور دوسرا ساتھ ہی اس نے سوال کیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ دنیا والے بھی میری عزت کریں. اب میں اس حدیث مبارکہ میں گولڈن حدیث کہتا ہوں، میری نظر میں یہ گولڈن حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں، زندگی گزارنے کا اسلوب بھی اور اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کا اسلوب بھی. تو پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور میں ایسا کیا کروں کہ دنیا والے بھی میری عزت کریں. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا بند کر دو، اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا بند کر دو، اللہ خوش ہو جائے گا. اور دوسرے کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے مال پر ہرس مت کرو، دنیا والے بھی تمہاری عزت کریں گے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ہرس کا، یہ معاملہ ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر آپ اپنے مقدر کے اوپر راضی نہیں ہوتے. آپ ہرس کرتے ہیں اس کی دولت سے، اس کی شہرت سے، اس کے مال سے، اس کے پیسے سے، اس کے وقار سے، اس کی اتھارٹی سے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چٹھی کو سمجھتے ہیں. سرکار والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ غم بھیجنا ہے تو کس نے بھیجنا ہے؟ اللہ نے. خوشی بھیجنی ہے تو کس نے بھیجنی ہے؟ اللہ نے. جب دونوں چٹھیاں ایک ہی طرف سے آ رہی ہیں، آپ کے محبوب کی طرف سے آ رہی ہیں، تو آپ ایک پہ نالا کیوں ہیں اور ایک پہ خوش کیوں ہیں؟ مالک آپ کو جیسے رکھے آپ ویسے زندگی میں چلیں. یہی ہے اس کو کہتے ہیں راضی بالرضا، اللہ کی ہر بات میں راضی رہنا. اور یہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی زندگی میں نکتے ہوتے ہیں نا، یہ غور کرنے سے آتے ہیں. ہر انسان کی ایک رینج ہے دماغ کی، بڑے دماغ والوں کی بڑی رینج. انہوں نے بہت غور کیا. ایک شخص تھا درخت دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، دوسرا ہے، اس نے کہا درخت دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں درخت نہیں دیکھ رہا، میں تو بیج دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا تم بیج دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں بیجوں میں درخت دیکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے پنڈی کی طرف، تو گجرات کے پاس کر کے نا ایک جی ٹی روڈ کے کنارے پہ دیکھا کہ 3 درخت لگے ہوئے تھے ساتھ برگد کے. تو سرکار وائس صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنے درخت ہیں؟ میں نے کہا جی 3 درخت ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ 1 درخت ہے. میں نے کہا جی کہ ایک برگد کے درخت میں سے جڑیں اوپر سے آتی ہیں اور اس نے آ کے ایک اور درخت بنایا، اور پھر اس کی جڑیں جب اوپر گئیں انہوں نے پھر ایک اور درخت بنایا. یعنی کہ یہ ایک ہی درخت میں سے نکلے ہوئے 3 درخت ہیں. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ غور کرنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ کئی درختوں کا جو ہے وہ آدم ہے، یہ وہ پہلا درخت ہے جس سے آگے کئی درخت نکلنے ہیں. اس طرح سے انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ کہنے کو ایک انسان ہے لیکن اس کی آگے بھی تو وہ بہت بڑی نسل چل رہی ہے. ہم بھی تو کسی کی نسل میں سے چلتے آ رہے ہیں، اور بڑی نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے بڑے افکار اور بڑی عزت افزائیاں ہیں. تو یہ عزت افزائیاں بڑوں کے بزرگوں کے راستے پہ چلنے سے ملتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کا نقش قدم ملے، کہ غور کریں کہ کائنات جواہر العقاقیر مجھے مل گیا ہے. وہ اسی خوشی میں لے کے جناب وہ واپس آ رہا تھا تو ٹھوکر لگی اور وہ بوتل گری اور بوتل ٹوٹ گئی. اتنے سالوں کی محنت ساری ضائع ہو گئی. اس نے تو رونا شروع کیا اور روتے روتے اس نے اپنے گرو کو پکارا کہ میری ساری زندگی کی جو ہے وہ محنت لٹ گئی، میں برباد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں گرو وہاں پر آ گئے. گرو کو یاد کرو نا، گرو آ جاتے ہیں، یہ اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے. ان سے مدد مانگے تو وہ آ جاتے ہیں. تو گرو نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میری محنت ضائع ہو گئی ساری عمر کی. تو گرو نے ہنسنا شروع کر دیا.
نے کہا میری محنت ضائع ہو گئی ہے، آپ ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو تو خیر رو رہا ہے نا کہ تیرا نقصان ہو گیا، میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ تو چیلے نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا مل گیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تیرے آنسو مل گئے ہیں۔ یہ اگر آنسو نہ ہو تو جڑی بوٹیاں اپنا رس دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ آنسو آپ کو قرب حق کے قریب لے کے جاتے ہیں، یہ آنسو آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پر صرف حضوری کی جو بات ہے وہ عاجزی کی بات ہے، وہ آنسوؤں کی بات ہے، وہ رقت کی بات ہے۔ اس بڑی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا کریں، اس بڑی بارگاہ میں جو وجہ تخلیق جہاں ہے ان سے تعلق کے لیے لوگ روتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہنستے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں، اور ان کا رونا مالک کو بڑا پسند ہے کہ یہ روتے ہیں لیکن یہ لوگوں کے لیے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے رستے بناتے ہیں، ان کے رستوں پر چلتے ہیں۔ سرکار کا مجھے ایک شعر یاد آگیا کہ دال درود سلام کروڑا جس دی شان ہے علی، دال درود سلام کروڑا جس دی شان ہے علی، ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی، باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار بکھالی، واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی۔ مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سانسیں بند ہو جاتی ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دیں۔ سرکار ایسا فرمایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرو کہ اپنے گھر کے ساتھ میں سے ایسے گزر جایا کرو جیسے اپنے اس گھر میں نہیں رہتا، تو دیکھو کہ تمہارے بغیر کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جو قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اپنی زندگی میں تمہارے جانے کے بعد جن لوگوں کو تمہارے جانے کا واقعی دکھ ہونا ہے ان کو اپنی زندگی میں خوشی ضرور دیکھیں۔ جن لوگوں کو تمہارے جانے کا دکھ ہونا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دے کے جانا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بعد میں بھی مقامات لوگوں کے بلند ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی تحریریں لوگوں کے دلوں میں گئیں، جن لوگوں کی تحریریں آگے گئیں، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بنایا، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس آیا تھوڑا سا بادشاہ وقت کی طرف سے لنگر آیا اس سکوں کی شکل میں، تو آپ نے آپ کی جو لانگری تھی بدر الدین اسحاق، آپ نے ان کو فرمایا کہ اس میں سے جو لنگر کے لیے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 2 سکے، یہ 1 سکے چاہیے، یہ ہمیں لنگر کے لیے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ رکھ کے تو باقی سکے بانٹ دو۔ تو انہوں نے باقی تمام سکے بانٹ دیے۔ تو جب سکے بانٹے تو سب لوگ جب چلے گئے تو دیکھا کہ 1 سکہ زمین کے اوپر پڑا ہوا رہ گیا۔ وہ حضرت بدر الدین صاحب نے وہ اٹھایا، اٹھا کے وہ جیب میں ڈال دیا۔ اب مغرب کا وقت ہوا، بابا صاحب نے اللہ اکبر تکبیر کہی، نماز پڑھانی شروع کی، تو درمیان میں نماز ایک دم سے روک دی۔ سلام علیکم۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کیا ہوا؟ ان کا نہیں، کوئی بات نہیں بن رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ پھر دوبارہ کیا، پھر وہ کیفیت آئی دوبارہ۔ تیسری دفعہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ تمام سکے تقسیم کر دیے تھے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، وہ ایک میری جیب میں رہ گیا تھا۔ آپ نے کہا میں بھی کہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بننے میں یہ درمیان میں دھات کا سکہ کہاں سے پھنس رہا ہے؟ تو خیال والوں کے لیے درمیان میں وہ دھات کا سکہ بھی ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ تمہیں اللہ کے اوپر توکل تمہارا ختم ہو گیا تو تم نے یہ سکہ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بابا صاحب کا بڑا مقام، بڑی بات ہے۔ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ پاکستان کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودن کا نام پاک پتن رکھ دیا تھا۔ یہ پاکستان کی بنیاد تھی۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ان کی دعائیں شامل ہیں۔ اس کی خیر ہو، اس ملک کی خیر ہو، رہتی دنیا تک یہ رہے گئے انشاءاللہ تعالی۔ بابا صاحب اللہ سے تعلق بنوانے والے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ ایک دن بہت دور سے تو مہمان آئے افغانستان سے آپ کے پاس، اور
کوئی بہت دقیق مسئلہ آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ۔ اب اس کے بعد کھانا آپ نے پیش کیا تو کھانا کھانے لگے۔ جب آپ نے کھانا چکھا تو ایک دم سے آپ رک گئے اور آپ نے اپنے لانگری کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے تو لنگر کھانے میں نمک نہیں تھا، تو یہ کھانے میں نمک کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بہت دور سے مہمان آئے تھے، تو میں نے جو تھا وہ ساتھ والوں سے مستعار لے لیا نمک، کہ نمک ڈال دوں گا ذائقہ اچھا بن جائے گا۔ تو آپ نے کہا اس سے بہتر تھا کہ تم ہمیں زہر کھلا دو، تمہیں اللہ کے مہمانوں کا اور اس کے تعلق کا آج تک نہ پتہ چل سکا کہ اللہ کے مہمانوں کی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کا بالکل واسطہ ہی اور ہوتا ہے، تعلق ہی اور ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سفر کی اپنی زندگی میں، حضرت داتا گنج بخش نے لوگوں سے ملنے کے لیے، جہاں کوئی بات، جہاں کوئی نظر آئی بات، وہاں ملنے کے لیے چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ جنگل کے دور پتہ چلا کہ ایک بابا ہے، بڑا اللہ والا بابا ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ آپ تشریف لے گئے تو وقت تھا مغرب، تو بابے نے اللہ اکبر کہا، کرت شروع کی، تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ہے کرت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تلفظ کی غلطی ہے۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں ہم نے نماز چھوڑی اور ہم نے اللہ در سے نماز پڑھ لی تھی، تلفظ کی غلطی جو ہوئی۔ وہاں پہ وہ بابا ملا، کھانا شنا کھایا، تو کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے، جنگل سے گزرے تو رستے میں ہمیں شیر ملی۔ اب ہم تھوڑے گھبرائے کہ شیر آ گیا، اتنے میں دیکھا کہ وہی بابا لکڑی ہیٹتا ہوا آیا ہے اور اس نے آ کے کہا او اللہ کے کتوں بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو شیر وہاں سے چلے گئے۔ داتا حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے آپ کو طاقت کہاں سے عطا کی اتنی زیادہ کہ آپ کا شیروں کے اوپر کنٹرول ہے؟ تو بابے نے کہا کہ تم تلفظ پہ غور کرو، تمہیں کیا لگے شیروں کی طاقت کہاں سے؟ یہ کائنات کے رازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ مشاہدے اور یہ جو زندگی ہے نا، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک انسان کی سانس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے سیکھنے کا، ان کے مشاہدے کا جو عمل ہوتا ہے ان کی آخری سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ این عبور ضرور سانو پر سمندر ڈونگے، سمندر بہت ڈونگے ہے، بہت کچھ جاننے والا ہے، اور جو جاننے والا جتنا جانتا جاتا ہے وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے ابھی کچھ نہیں جانا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں جان گیا، اس کا مطلب ہے وہ رک گیا۔ اور جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کچھ جانا نہیں ہے۔ تو زندگی کے سفر میں بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ کام کریں نا، کہ نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، شہرت ہے، پیسہ ہے، کریں، کس نے منع کیا ہے؟ ضرور کریں، لیکن اپنی روح کا بھی کوئی بندوبست ضرور کریں، اپنی روح کی تربیت کے لیے کوئی استاد ضرور رکھیں، اپنی روح کی تربیت کے لیے کوئی بزرگان دین سے کوئی تعلق ضرور بنائیں۔ یہ آپ کا ایسا رستہ بنے گا کہ اس سے آپ کا آگے کا رستہ آسان ہوگا۔ یہ پیسے، دنیا میں شہرت، سب یہاں پہ ایک مٹی کی ڈھیری کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ بے فریدہ مٹی کلی، مٹی اٹھے مٹی ڈولے، مٹی ہنسے مٹی روے، انت مٹی نہ مٹی ہوگی، سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو وہ آپ کی اور آپ کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہستیوں کا قرب عطا کرے، ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ استطاعت فرمائے کہ ہم سال کے باقی مہینوں میں بھی اس دن کو ضرور یاد رکھیں۔ سرکار فرماتے تھے کہ سرکار بھائی صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا درود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا درود ہے۔ آپ کے حوالے سے اپنی زندگی سے کوئی خامی نکال دینا درود ہے۔ آپ کے حوالے سے اپنی زندگی میں کوئی اچھی چیز شامل کر دینا درود ہے۔ یہ پتہ چل جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پہ سویا کرتے تھے، اور اس نسبت سے آپ بھی سونا شروع ہو جائیں، آپ کی نیند بھی درود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں درود بھیجنے والا بنائے،
یہ واصف فرمایا کرتے تھے کہ جو روحیں یہاں پر درود بھیجتی ہیں نا وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود بھیجتی تھی. وہ مجھے خالد احمد کا شعر یاد آ گیا، آخر میں پیش کرتا ہوں کہ ابھی مٹی نہ کھلکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. تو یہ جیسے فرمایا کہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. ہمیں سرکار کی مدحت پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت یہ رکھے، ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا، ہمیں درود بھیجنے والا بنا، ہمیں درود والوں کے ساتھ رکھ. سرکار فرماتے تھے کہ درود بھیجنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. کسی نے غلطی سے دوزخ میں اگر درود پڑھ لیا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ اللہ افورڈ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں درود بھیجنے والا بنائے، آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، انتہائی خوبصورت فرمودات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب محترم کاشف علی واصف صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے. اور چلتے چلتے میں بھی